ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایسے علماء جن کو اللہ تعالی ناپسند کرتا ہو کون سے ہوتے ہیں؟ بھیا بڑی مشکل بات آپ نے پوچھی ہے۔ ہر وہ عالم دین جو حق کو چھپاتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کثیرا من الرہبان، اور کتنے ہی تمہارے درویش ایسے ہیں اور کتنے ہی علماء تمہارے ایسے ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں، پیسے کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو قیامت کے دن اس مال کو پگھلا کر سونے اور چاندی کو مہریں لگائی جائیں گی ان کے چہروں پر اور ان کی پہلوؤں پر، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم تقسیم نہیں کرتے تھے غریبوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں امیر ہونا ہی جائز نہیں۔ کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی وراثت میں 5 ارب اور 4 ارب اور 40 کروڑ اور 10 کروڑ نکل سکتے ہیں؟ اسے نہیں سمجھ آتی کہ مسجد نہیں چل رہی محلے کی، مدرسہ نہیں چل رہا، اس کو کیسے چلانا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح سچی بات نہ کہنا، قرآن کریم میں آیا اللہ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت پڑی علی لسان داؤد، ہم نے داؤد علیہ السلام پہ وحی کی اور ہم نے کہا یہودیوں کے مولویوں پر لعنت کرو، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام پر وحی کی اور ہم نے کہا بنی اسرائیل کے یہودی مولویوں پر لعنت بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ نہیں بولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اکلہم السحت، حرام کا مال کھاتے تھے۔ حکمران وقت نے جو چاہا اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لکھوایا اور ساتھ ہی دستخط کر دیے کہ حضرت یہ 1 کروڑ کا ٹھیکہ آپ کا ہے۔ اچھا فائل کوئی ہے حضرت، کوئی کام میرے جی یہ کام بھی اب ہو گیا کام، اور جن کا کام ہو گیا فیکٹری کے لیے پلاٹ مل گیا، انہوں نے نکلتے ہی باہر 10 لاکھ ہاتھ پہ رکھنے ہیں کہ حضرت یہ آپ کا ہدیہ ہے، آپ کا نذرانہ ہے۔ یہ شرکت بالوجاہت ہے۔ وجاہت کا مطلب کہ اپنی شخصیت سے فائدہ اٹھانا اور حکمرانوں سے کام کروا دینا۔ یہ کیسے درست ہوتی ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اکلہم السحت، یہودی مولوی اپنے لوگوں کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان قولہم الاسم، اور جھوٹ بولتے تھے، نہ جھوٹ سے باز آتے تھے نہ حرام مال کھانے سے باز آتے تھے، اس لیے لعنت پڑی۔ اس عالم دین سے اللہ کو نفرت ہے جو سرمایہ داروں سے زیادہ ملے جلے۔ کوئی کام ہو، اس تک تبلیغ کرنی ہو، دین کا پیغام پہنچانا ہو، بسم اللہ 100 بار جائے، لیکن اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی فائدوں کے لیے جا کر دین کو بیچنا اور وہ مسائل گھڑنا جن سے حکمران خوش ہوں، جھوٹی روایتیں سنائیں۔ ہارون الرشید آئے دربار میں بڑے اداس اور پریشان، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آج آپ کا چہرہ اترا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی کھیل رہا تھا اور پتھر پھینک رہا تھا کہ کتنی دور جا کے گرتا ہے، تو میں نے ایک پتھر ویسے ہی پھینکا تو ایک کبوتر کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں نے ایک زندگی اپنی کھیل میں ضائع کر دی۔ وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت کیسے آپ پریشان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیل تماشے میں اگر تم کسی چیز کو سب سے اچھا نشانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو تو وہ کبوتر ہے، اور کبوتر اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے گا اور جنت میں جاؤ۔ ہارون نے کہا کافی ہے کہ میں تمہیں قتل نہ کرا دوں، سولی نہ چڑھا دوں، اور کہا خبردار جو زندگی میں اسے دیکھوں مجھے خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 40 علماء آئے، 40 علماء شام سے،
اور انہوں نے آ کے بنو امیہ کی تاریخ پڑھ لو اپنی، اس میں ولید بن عبد الملک تھا غالباً، اس کے سامنے آ کر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمرانوں کے کبیرہ گناہ معاف، جو مرضی آپ کریں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے۔ تو جب حکمرانوں کو ایسے مولوی مل جائیں کہ شراب اور جتنے بھی کبیرہ گناہ سب آپ کے معاف ہیں، تو جہنم میں جائے